آج اللہ کے گھروں پر جو ہے برے نشانے سادھے جا رہے ہیں اور بری پلاننگ ہو رہی ہے، آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں، کیسے آئے گی؟ لیکن اس کے پہلے ایک بنیادی بات آپ جان لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور آپ بالکل چین اور سکون سے رہیں گے اور اسلام کے خلاف جو طاقتیں وہ آپ کو چین سے رہنے دیں گی، قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جب تک توحید پر ہیں، اہل کفر کی نظر میں آپ کانٹے بنے رہیں گے۔ یہ کفار اور مشرکین کبھی نہیں چاہیں گے آپ کی پیشانی اللہ واحد کے آگے جھکے، اور وہ آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، ان کے والے نعرے لگا لیں، ان کی آستانوں پہ سر جھکا دیں، آپ کو گلے لگا لیں گے، آپ کو بہترین انسان کہیں گے۔ جب تک آپ توحید پر ہیں، ایمان پر ہیں، آپ دشمن ہیں ان کے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، یہ دشمن تو یہی چاہتا ہے تمہیں دین سے پھیر دے، تمہیں مرتد بنا دے، تمہیں کافر بنا دے، تمہیں مشرک بنا دے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور اے ایمان والو، کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی مرتد ہو بھی جائے، اگر کوئی اللہ کے دین سے پلٹ بھی جائے، کوئی اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ کفر کا راستہ اپنا لے، تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی مرتد ہو گیا، دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی اس کی برباد، گھاٹا اس کا ہے، اللہ کا تھوڑی کوئی گھاٹا ہے بھائی۔ اب یہاں وہ حدیث قدسی اپنے سامنے رکھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ تابعین جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو اس کو پڑھنے کے بعد گھٹنوں کے بل گر کے رونے لگتے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، تمام کے تمام آدم کی اولاد، تمام کے تمام جنات، تمام جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے، جتنے لوگ بعد میں پیدا ہوئے، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، سب کے سب اتنے نیک بن جائیں، اتنے متقی بن جائیں، دنیا میں سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے۔ ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ کہتا ہے میری حکومت اور میری سلطنت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی اس سے، اور ساری کائنات مل کر کے، سارے انسان، سارے جنات، سارے پہلے کے، سارے بعد کے، سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت اور حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو بھائیو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جو چراغ روشن کیا تھا، اس چراغ سے ابو لہب کی دشمنی تو کل بھی تھی اور آج بھی ہے، لیکن ہاں وقت پلٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام تو متقیوں کا ہونا ہے۔ دین تو اللہ کا غالب رہے گا، حالات یکساں نہیں رہیں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہے تو یہ پاسبل نہیں۔ یہ اسلام اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں، آپ کا دشمن صرف آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو ختم کر دے۔ اسے پرابلم ہے آپ کی نماز سے، اسے پرابلم ہے آپ کے اسلامی شعائر سے، اسے پرابلم ہے آپ کی توحید سے۔ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ کو گلے لگا لے گا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ اسلام کے دشمن، یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کے تابعدار نہ ہو جائیں، ان کی آستانوں پر جبیں سائی نہ کریں، ان کے دروں پہ سر نہ جھکائیں، تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آئیے ہم اس کو تلاش کریں۔ اللہ کی مدد آئے گی، پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں،
اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد ہمارے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہم ضرور مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. وقت لگے گا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کشتی میں بچا لیا، باقی سب کو تباہ کر دیا. ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اللہ اہل ایمان کی مدد ضرور کرے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ڈیفنس کرتا ہے، اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اب ہم سب اپنے ایمانوں کو ٹٹولے، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہماری توحید کیسی ہے. بھئی ہمارے دین کی پہچان توحید سے ہے. اگر مسلمان کی توحید ایسی ہے کہ وہ اللہ کے در پہ بھی سر جھکا رہا ہے اور غیر اللہ کے در پہ بھی سر جھکا رہا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ رہا ہے، اور صاحب بڑے پیر صاحب کے نام پہ جو ہے وہ نظر و نیاز اور ان کے نام کی بریانی بھی تقسیم کروا رہا ہے، اور ان کو غوث اعظم کا لقب بھی دے رہا ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے غوث اعظم کہہ رہا ہے، حضرت علی کو مشکل کشا کہہ رہا ہے. اس کی توحید میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. اللہ کے کھوٹ والی توحید نہیں چلے گی، اللہ کے پیور توحید چلے گی. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو ضرور غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے ہر قسم کے ڈر کو نکال دے گا، امن اور شانتی میں تم کو امن اور شانتی تم کو عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. یہ کرائے کے مسلمان. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ صاحب لکھنؤ سے کچھ مسلمان پیدل سفر کر کے ایک بت خانے کا سفر انہوں نے کیا، اور وہاں جا کے صاحب ان کو جو ہے دیدار کرایا گیا اور زیارت کرائی گئی، اور میڈیا میں اس کو بڑے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا کہ صاحب یہ مسلمان ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ویسے کٹر نہیں ہے جیسے اور مسلمان ہیں، یہ تو صاحب ہمارے معبودوں کی کا احترام کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کی زیارت کرنے یہ لکھنؤ سے پیدل چل کے آئے. تو ایسا ایمان تو نہیں چلے گا میرے بھائی، ایسا ایمان نہیں چلے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی کہیں اور اس کے بعد آپ معبودان باطلہ کی تعظیم بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں. نہیں، اللہ کو توحید میں شرکت گوارا نہیں. اللہ تو وہ ہے میرے بھائی، کھانے کی چیز ہے، جانور ہے، طریقہ ذبح کا سیم ہے، حلال جو ذبح ہم جانور کو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ذبح کیا ہے، لیکن آپ نے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے. اب وہ جانور کا گوشت یا وہ چڑھاوے کی چیز یا وہ کھانے کی چیز اللہ کی نظر میں کیسی ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے مردار کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، ہم نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، ہم نے خون کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس چیز کو بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. ہمارے یہاں کچھ سیکولر مسلمان ہیں، کچھ لبرل مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب میں بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتا ہوں. تو یہ پھر قرآن کی آیت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیا جائے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے قرآن اس کو مردار کی اور سور کے گوشت کی اور خون کی لسٹ میں شامل کرتا ہے، اور آپ صاحب کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہم سب کھا لیتے ہیں. یہ نہیں چلے گا میرے بھائی. بڑا مشکل دور آیا تھا میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کے صحابہ مکے میں تڑپا تڑپا کے مارے جا رہے تھے، بلال حبشی تپتی ریت پہ لٹائے جا رہے تھے، سمیہ کو ننگا کر کے شہید کیا جا رہا تھا، عمار اور یاسر کو کڑی دھوپ میں ان کو کھڑا کر کے ستایا جا رہا تھا. اس مشکل دور میں بھی میرے نبی نے توحید کو نہیں چھوڑا تھا، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا. ایک وہ دور بھی آیا تھا جب ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا جو ہر موقع پر کھڑے رہتے تھے، مکے والے آئے، کہا کہ ابو طالب بہت ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، تمہارا بھتیجا دن بدن ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اب بیچ میں سے تم ہٹ جاؤ. ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلایا، کہا بھتیجے اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ تیرا بھتیجا تیرا چچا اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے.
آج میرے پاس لوگ آئے اور ایسی ایسی بات کہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو اور کہہ دو کہ میں توحید چھوڑ دوں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دوں, میں رب کا پیغام سنانا چھوڑ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا چچا جان. وہ دور بھی آیا تھا آپ کے اوپر, آپ کے پورے خاندان کو 3 سال تک ایک وادی میں سمٹ کر کے اور تڑپ تڑپ کر کے جینے پر مجبور کیا گیا تھا. پورے خاندان عبد المطلب کو اس ایک شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. بچے بلکا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, پورا مکہ کھاتا تھا اور میرے نبی کے خاندان والوں کو کھانے کی چیزیں نہیں پہنچائی جاتی تھی. وہ 3 سال اللہ کے رسول کی بڑی زندگی کے بڑے تکلیف والے سال تھے میرے بھائی. وہ سارا ٹائم آپ نے گزارا, مگر مکہ والوں سے جا کے کبھی یہ آفر نہیں کیا کہ آؤ ہم توحید کے معاملے میں کچھ سمجھوتے کر لیتے. نہیں, توحید کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہاں تک آفر دیا گیا, مکہ والے آئے, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو, ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, ایک دن ہم آپ کی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے, ایک دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے, ایک دن ہمارے دین پہ چلو, ایک دن ہم آپ کے دین پہ چلیں گے. اللہ نے سورہ کافرون اتار دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے, جس کی عبادت تم کرتے ہو میں توحید پر رہتے ہوئے اس کی عبادت نہیں کر سکتا, اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک کرتے ہوئے اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے. کیا مکہ والے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو. مکہ والے اللہ کو مانتے تھے, وہ حج کرتے تھے, وہ طواف کرتے تھے, ان کا لبیک پکارا کرتے تھے طواف کے دوران وہ, مگر ان کی عبادت میں شرک تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے مگر ساتھ میں ان اپنے معبودان باطلہ کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ اللہ تک ہماری گزارش کو لے کے جائیں گے, یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں, اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے, اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے. یہی عقیدہ آپ مسلمان بن کے کریں, آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کریں, آپ پکے موحد ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. شرک کر کے آپ غیر اللہ کے دروں پہ سر جھکا کر کے آپ اللہ کی مدد مانگیں گے, اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے. لکھ کے رکھ لیجئے میری بات. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کا وعدہ ہے ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے